ہم نصیب سے کبھی نہیں لڑ سکتے، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بے شک وہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو حسبی اللہ ہے نا، ایمان کی تکمیل ہے، یقین کی تکمیل، توکل کی تکمیل۔ انسان قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ کہتا ہے نا، حسبی اللہ، بس اب مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ کفایت کا احساس و اظہار اس کے ایمان کو اس معراج تک لے جاتا ہے، جہاں پہنچ کر اسے تمام زمینی مشکلات رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ اظہار ہے کہ اس کے بعد مومن ہر تنگی پر مسکراتا ہے اور ہر مشکل پر مطمئن رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گل و گلزار بن جاتی ہے۔ الہی، حسبی اللہ کا شعور رگوں تک اتار دے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ سے سودے بازی نہیں کی جا سکتی، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ تم مسلمان رہتے ہو یا نہیں۔ تمہارے مذہب بدل لینے سے دنیا میں مسلمان ختم تو نہیں ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں کمی تو نہیں آئے گی۔ فرق اگر کسی کو پڑے گا تو وہ تمہیں پڑے گا، نقصان اگر کوئی اٹھائے گا تو وہ تم اٹھاؤ گے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جب تم راتوں کو روتے ہو، جب تمہارا دل بے سکون ہوتا ہے، جب تم لوگوں کے رویے سے تھک جاتے ہو، تب بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تمہاری ہر آہ، ہر آنسو، ہر دعا اللہ کے علم میں ہے۔ بس تھوڑا صبر کرو، اللہ تمہاری آزمائش کو بہترین انعام میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ مایوس نہیں ہونا۔ کبھی دل ٹوٹا ہو، کبھی آنکھوں میں نیند نہ ہو، سجدے میں صرف خاموشی ہو، تو سمجھ لو تم دعا کے سب سے قریب ہو۔ اللہ کے ہاں کبھی دیر ہو سکتی ہے، لیکن نا امیدی گناہ ہے، اس کا در ہمیشہ کھلا ہے، چاہے تم نے کتنی ہی غلطیاں کی ہوں۔ مایوسی شیطان کا راستہ ہے اور امید اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، میرے بندے اگر تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں دوڑ کر آؤں گا، تو بس امید مت چھوڑنا، تمہاری دعا، تمہارا وقت، تمہارا صبر سب محفوظ ہے اللہ کے ہاں۔ کبھی کبھی جینے کے لیے ہمدردی کے دو بول کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا والے اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ دو بول بھی میسر نہیں کرتے۔ ایک جیتا جاگتا انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کے بعد اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیتے ہوئے کو کوئی راحت میسر نہیں کرتے، سب اس دنیا میں مطلب کے پجاری ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ مطلب کے بعد اپنوں کو انجان بنتے، مطلب پورا ہونے کے بعد لوگوں کو لا تعلق ہوتے دیکھا ہے، اور تو اور انہیں اپنے خلاف لوگوں میں شامل بھی دیکھا ہے۔ اس دنیا میں انسان کا اپنے سوا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، ہر رشتہ ایک مقررہ مدت کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔
یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ بھاری گزرنے لگتا ہے۔ وہ الوہاب ہے، وہ دیتا ہے اور بار بار دیتا ہے، کیونکہ وہ محبت کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، جب ہم نافرمان ہوتے ہیں تب بھی، جب ہم بھول جاتے ہیں تب بھی، جب ہم شکوہ کرتے ہیں تب بھی، کیونکہ وہ الوہاب ہے جو اپنی بندگی کا صلہ شرطوں سے نہیں جوڑتا۔ اس کی عطا صرف محبت ہے، بے لوث، بے حساب، بے مثل۔ کبھی وہ مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے اور کبھی نہ دینے میں بھی عطا چھپا دیتا ہے۔ اس کی عطا صرف دینا ہی نہیں، وہ دلوں کو سکون دیتا ہے، آنکھوں کو نور دیتا ہے۔ اس کا دیا ہوا کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی بے سبب نہیں ہوتا۔ بس دل کو یقین ہو کہ دینے والا الوہاب ہے تو ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے، کیونکہ وہ صرف دیتا نہیں، وہ محبت کے ساتھ دیتا ہے۔ ہم تنہا رہ جاتے ہیں، ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو ہمیں سمجھتے ہیں، ہماری فیلنگز کو، ہم کیا محسوس کرتے ہیں، ہم کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ مگر ہماری یہ غلط فہمی بہت جلد ختم کر دی جاتی ہے۔ لوگوں کے رویے ہمیں یہ بتانے کو کافی ہوتے ہیں کہ ہم غلط ہیں۔ یہاں کوئی کسی کو نہیں سمجھتا، سب صرف اپنے احساسات کو اہمیت دیتے ہیں، سب کے لیے ان کی اذیت ہی اذیت ہوتی ہے، بس باقی سب کی اذیت کو مذاق میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہم کسی کا کتنا بھی ساتھ دے لیں، مگر جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ صرف ہم ہی ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سارے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں اور ہم تنہا رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈھہ جاتے ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ القرآن۔ معجزے کے انتظار میں ہو، سنو ضرور ہوں گے معجزے۔ جب تم اتنے پیار سے اس سونے اللہ پاک سے مانگو گے اور اتنا تڑپ کر اس کو پکارو گے تو وہ تمہاری کیوں نہیں سنے گا۔ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اپنے رب پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح، وہ رب تمہارے لیے بھی معجزہ کرے گا۔ تم کچھ دیر اور مانگ لو، یہ صبر تو بس معجزے رونما ہونے کا پہلے کا منظر ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ پاک،
ہمارے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، ایسا گھر جس کی روشنی تیرے نور سے ہو، جہاں ہر لمحہ تیری رضا کی خوشبو مہکتی ہو، جہاں تیری رحمتوں کی چھاؤں ہو، دھوپ بھی ہو تو کرم کی ہو، رات بھی ہو تو سلامتی کی ہو، جہاں ہر لمحہ تیری حمد ہو، ہر ساتھ تیری یاد ہو، دلوں میں کوئی غم نہ رہے، آنکھوں میں کوئی اشک نہ ہو، بس تیری محبت ہو، تیرا نور ہو اور تیرا قرب ہو۔ یا اللہ، ہمیں وہ مقام عطا کر جہاں تیرے محبوب بندے بستے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کی تھکن کے بعد وہ سکون عطا کر جو تیرے قریب ہونے میں ہے، جو تیرے دیدار میں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تہجد کا وقت، جب رات گہری ہو جائے اور ہر طرف خاموشی چھا جائے تو اپنے رب کو اپنا غم سناؤ، اسے بتاؤ کہ تمہارا دل دکھ سے بھرا ہے، تمہاری خواہشات اور ضروریات پوری نہیں ہو سکیں۔ یقین رکھو، دنیا میں تمہاری بات اس رب سے زیادہ توجہ سے کوئی نہیں سنتا، اور جو دکھ تم تہجد کے وقت اللہ سے بیان کرتے ہو وہ انہیں اپنی رحمت سے خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ تہجد کے لمحات میں اپنے دل کی باتیں اللہ سے کہو، کیونکہ یہی وہ ساعتیں ہیں جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔